ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عاتقہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا البتول رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے فضائل اور مناقب بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے، اور امت کو باقاعدہ طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ اور منقبت کے بارے میں آگاہ فرمایا، جن کی وفات تو 3 رمضان المبارک کو ہوئی، لیکن چونکہ محرم کے اندر ذکر اہل بیت کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اہل بیت کی اصل جو گود ہے، جہاں سے آپ کو تربیت ملی ہے، گھرانے کو اعزاز ملا ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے جنہوں نے اعزاز دلوایا ہے اس گھرانے کو، اور اس گھرانے کو آگے تربیت کی شکل میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی ہے۔ آپ کی شان ایسی نرالی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ آپ واحد ہیں بیٹیوں میں جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کی جب زیارت کی تو وہ محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ تھے۔ اور آپ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کے ساتھ بچپن ہی سے جوڑ دیا تھا، چونکہ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیمت فاطمہ، یہ جو نام میں نے اپنی بیٹی کا فاطمہ رکھا ہے، تو یہ فطمہا و محباہا عن النار، اللہ فاطمہ سے محبت کرنے والے کو بھی دوزخ سے نجات دے گا، اور فاطمہ کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بری ہو گئی۔ تو اب آپ نے اعزاز دیا کہ فاطمہ نام خالی میں نے بیٹی کا نہیں رکھا، بلکہ فاطمہ سے جو محبت کرے گا، جو عقیدت رکھے گا، اللہ اس کو بھی دوزخ سے نجات دے دے گا۔ پھر آپ کے نام اتنے زیادہ رکھے گئے، عرب کی سرزمین پر جب کسی سے پیار ہوتا تھا تو اس کے نام زیادہ رکھے جاتے تھے۔ اللہ کو نبی سے پیار تھا، اللہ نے طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بے انتہا ناموں کا ذکر کر دیا، 1000 نام ابن حجر اسقلانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گنوائے ہیں، اور 99 نام تو آپ خود قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ تو اب سوچئے، اللہ نبی سے پیار زیادہ کرتا تھا، نبی کے نام بڑھاتا چلا گیا، اور وہ آپ کو ان ناموں سے پکارتا چلا گیا۔ نبی سیدہ فاطمہ سے پیار زیادہ کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کبھی زہرا کہا، کبھی بتول کہا، کبھی راضیہ کہا، کبھی مرضیہ کہا، کبھی عابدہ کہا، کبھی زاہدہ کہا۔ اب آپ کے نام اتنے بڑھاتے چلے گئے، اس لیے کہ آپ عبادت میں اتنا زیادہ منہمک رہنے والی تھی، رات کو بھی عبادت، دن کو بھی عبادت۔ اب آپ کا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ جو عورت خاوند کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ سیدہ
فاطمہ تو زہرا شہزادی ہیں امت کی، لیکن ہاتھوں سے پانی بھر کے لاتی تھی، ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے روٹی بناتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی، اور اللہ کی بندگی بھی اتنی کرتی تھی۔ اللہ نے بھی اور رسول نے بھی آپ کو عابدہ کا لقب بھی عطا کر دیا۔ آپ کفایت شعار تھی، زیادہ کپڑے، زیادہ جوتے، جیولری، گھر، گاڑیاں، جیسے سواریاں اس زمانے کی، ان کی لالچ ہرس نہیں تھی، جتنا ملتا تھا توکل کرتی تھی، جتنا ملتا تھا اس پہ زہد کر لیتی تھی۔ آپ کو زاہدہ کہا گیا، فرمایا میری بیٹی ہے، اگر میں چاہوں تو یہ فرمائش کرے تو یہ جبل احد سونے کا بن سکتا ہے، لیکن میں خود بھی فقر کو پسند کرتا ہوں، میری بیٹی بھی فقر کو پسند کرتی ہے۔ ورنہ آج ایک دیندار عالم ہو، ایک پیر ہو، ایک اہل بیت کا نام لینے والا، اس کے پاس اس کے مریدوں کے نذرانے کتنے انتہا کی شکل میں آتے ہیں۔ جن اہل بیت کا نام لینے والا اتنا مالدار ہو سکتا ہے، آپ سوچئے جن کے گھر سے اہل بیت کی شان نکلی ہے وہ کتنے مالدار ہوں گے۔ لیکن زہد کرنے والی فاطمہ، نہ لباس اعلیٰ خریدنا، نہ جیولری خریدنا، نہ ہر وقت ان چیزوں میں پڑنا، بلکہ فرمایا میری بیٹی زاہدہ ہے، زاہدہ زہد و تقوی کرنے والی ہے، راضیہ، جو ملا ہے راضی ہے، جتنا ملا ہے راضی ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ آ کے رونا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، غربت اتنی آ چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو رونے کی آواز آئی، آپ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، رونے کی آواز آئی، آپ گھر میں داخل ہوئے، فرمایا فاطمہ یہ حسن رو رہا ہے، حسین رو رہا ہے۔ جب یہ بچے روتے ہیں محمد کا کلیجہ روتا ہے۔ حضور فرماتے میرا دل روتا ہے، ان کو رونے نہ دیا کرو۔ فرمایا ابا جان کیا کریں، پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی، لیکن رونا نہیں ہے، شکوے نہیں ہیں، شیر خدا کی شکایتیں نہیں ہیں۔ یہاں بیویاں تو خامدوں کی شکایتیں لگانے سے نہیں تھکتی، سارا دن فون کر کے بہنوں کو شکایتیں لگ رہی ہیں، ماں کو شکایتیں لگ رہی ہیں، یہ لا کے نہیں دیا، مجھے وہ ہار پسند آیا تھا وہ خرید کے ہی نہیں دیا، مجھے وہ سوٹ اتنا پسند آیا آن لائن میں نے اس کو دیکھا، جب پیسے مانگے تو آگے سے منہ بنا لیا۔ یہ نہیں تھیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، نبی نے کہا، شان کو بیان کیا، آپ کا ایک لقب بن گیا زاہدہ، راضیہ، راضیہ، راضی رہنے والی، ہر حال میں راضی رہنے والی، مرضیہ آپ کا نام ہے، زہرا تر و تازہ، پھول کو کہتے ہیں زہرا، چونکہ حضور نے فرمایا آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو اگر میرا یہ بچہ بچ جاتا، روایات میں آتا ہے فرمایا یہ بچہ بچ جاتا اللہ اس کو نبی بناتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ نے میرا بچہ ہی لے لیا۔ اب نسل بچے سے چلتی ہے، کائنات میں ہر بندے کی نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، آپ نے فرمایا لوگو سارے انسانوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میں محمد ہوں، میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ یہ اعزاز دے دیا، زہرا ہے، پھول کی خوشبو بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، فاطمہ کی نسل پھیلی۔ آج آپ کو دنیا میں سید نظر آتے ہیں، آل رسول نظر آتے ہیں، اہل بیت نظر آتے ہیں، فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ یہ زہرا ہے، بتول ہے، بتول ہے، روتی ہے اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں۔ آج عورتیں کہاں روتی ہیں، اور فون کر کے پورے خاندان میں رو رہی ہیں، پورے محلے پہ رو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ رو رہی ہیں، کہ یہ فاطمہ نہیں تھی۔ فاطمہ کی زندگی دیکھیں، آپ طبقات ابن سعد کو اٹھا کر دیکھیے، آپ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ
ان کی حیات الصحابہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کعبۃ اللہ میں سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو لا کے پھینک دیا گیا اور اوجڑی آپ کے اوپر تھی، آپ سجدہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اب کون اٹھائے؟ چند جانثار لیکن موجود نہیں تھے، ابھی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، اعلان نبوت ابھی ہوا تھا۔ اب آپ کو آ کر ایک مشرک نے کہا، گھر میں فاطمۃ الزہرا تھی، اور آپ کو آ کر کہا پتہ ہے تیرے ابا کو کعبے میں سجدے میں اوجڑی پھینک کر اس طرح جو ہے تکلیف میں پھنسا دیا گیا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا جو درد بیٹی کو ہوتا ہے نا ماں باپ کا، بیٹے کو، بیٹا تو بیوی سے اپنی ماں باپ کی خلاف باتیں سن لے گا، لیکن بیٹی اپنے خاوند سے کبھی ماں باپ کے خلاف بات شیرنی بن جاتی ہے، دھاڑنا شروع ہو جاتی ہے، اپنا گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے، لیکن باپ کے خلاف، ماں کے خلاف یہ فرق ہے۔ بیٹا ہاں ہاں کر لیتا ہے بیوی کی باتوں میں ماں کے خلاف سن کے باپ کے، لیکن بیٹی وہ فاطمہ تھی، چھوٹی بیٹی، اور عمر کیا تھی ابھی؟ آپ سوچئے کہ میرا خیال ہے 7-8 سال ہوئی ہوگی یا 9 سال ہوئی ہوگی۔ اب وہ 9-10 سال کی بچی گھر سے چادر لے کے لپیٹ کے دوڑتی ہے، طبقات ابن سعد، مولانا زکریا، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہ بچی دوڑتی ہوئی مشرکوں کے بیچ میں سے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے جاتی ہے، اور جا کر سیدھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، نہ اپنے دوپٹے کی فکر کرتی ہے، نہ کپڑوں کی، خراب ہو جائیں گے، ہاتھوں سے دھکے دے دے کے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور گھر کے بجائے جس طرف لے کے جاتی ہے وہ ہے زمزم کا کنواں، اور آپ کو وہاں جا کر آپ کے اپنے دوپٹے کو گیلا کر کے، اپنی چادر کو گیلا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، آپ کے سر سے، دیگر جگہوں سے وہ صاف کرتی ہے، اور پھر آپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر لاتی ہے، اور گھر لا کر آپ کو کپڑے دوسرے دیتی ہے، وہ چینج کرواتی ہے، اور اس کے بعد آپ سے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی ماں خدیجہ کی زبان سے بہت بار سنا کہ تیرا باپ ایک وقت دنیا میں چھا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا باپ دنیا میں اس کا نام ہوگا۔ آج مکہ والے نہیں سنتے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں ذکر جو تیرے باپ کا کرے گا وہ شان والا بن جائے گا۔ سیدہ خدیجہ یہ بچوں کی تربیت کرتی تھی، باپ کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ آج مائیں باپ کے خلاف کر رہی ہیں، آج ماں بچے کی تربیت کیا کر رہی ہے؟ سوچیں، سیدہ فاطمہ ننھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میں نے ماں خدیجہ سے بہت بار سنا کہ میری ماں ہمیں کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابا کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ ہم بچے کہتے تھے اماں ابا کو منع کر دیں، یہ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو سننا نہیں چاہتے۔ ہماری ماں کہتی تھی بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارے باپ کا ہر جگہ نام ہوگا اور یہ مکہ کے مشرکوں کا نام ختم ہو جائے گا۔ بچی تسلی کس کو دے رہی ہے؟ ہمارے پیغمبر کو، اور وہ ہمارے نبی کے ساتھ آپ اٹھا کر دیکھیے، بطول ہیں بطول۔ جب اس غار میں گیا ہوں وہاں جا کے خوشبو آج بھی رسول اللہ کی آتی ہے۔ جب بدر میں، احد میں آپ کے ساتھ جاتی تھی، احد میں آپ کے ساتھ چلی ہیں، اور آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی۔ اور جب احد میں ہمارے نبی کے دندان شہید ہوئے، جب احد میں ہمارے نبی کو کڑیاں چبھتی ہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن چلنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا، بولنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا۔
حضور کی کیئر کرنے کا انداز، فکر مندی کرنے کا انداز سیدہ خدیجہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو خدیجہ یاد آتی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ نے حضور کا بھی چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ناراض ہونے کا انداز اور خوش ہونے کا انداز عطا کیا تھا۔ جب حضور کو زخم آئے، جب حضور کو کڑیاں چبھی، جب حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے، جب حضور کا چہرہ خون آلود ہو گیا، جب حضور کے کپڑوں پہ خون گر گیا، تو حضور کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس نے تسلی دی، جو قریب آیا، جس نے آپ کو تھاما، وہ شیر خدا علی تھے۔ علی آگے بڑھتے ہیں، حضور کو تھامتے ہیں۔ حضور کو اپنے زخم یاد نہیں، حضور کو اپنا خون یاد نہیں۔ آپ ابن کثیر کی البدایہ اٹھا کر دیکھیں، حضور نے فرمایا علی فاطمہ کو نہ بتانا۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی علی کہتے ہیں میں پیچھے مڑا، فاطمہ کھڑی تھی اور فاطمہ سن رہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فاطمہ آگے بڑھی، حضور علیہ السلام کو اسی طرح اپنے دوپٹے سے صاف کرنا شروع کیا۔ جب اس غار میں لے کر گئے جہاں پتھر چٹان بھی نرم ہو گئی تھی، سیدہ فاطمہ حضور کے زخموں پہ کس طرح جو ہے پٹی کرنے کے لیے، پھر ان کو صاف کرنے کے لیے ہر وقت اسی لمحے جستجو میں لگ گئی۔ آپ کا خون صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے دندان کو صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے چہرے کو صاف کر رہی ہیں، کبھی آپ کے کپڑوں سے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ وہی آپ نے فرمایا ابا جان یاد ہے آپ کو، آپ جب کعبے سے آئے تھے کپڑے چینج میں نے کروائے تھے، آج میں اس جہاد میں بھی آپ کے کپڑے لے کر آئی ہوں۔ یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیے بچیوں کی تربیت جہاد میں بھی، اٹھا کر دیکھیے تاریخ کی کتابیں، حضور کو کپڑے وہاں پر صحابہ نے چینج کرائے، لیکن وہ کپڑے لے کر سیدہ فاطمہ آئی، اور جب کپڑے چینج کر رہے تھے تو علی فرماتے ہیں حضور کے سامنے فاطمہ ایسے سخت بنی ہوئی تھی، اور حضور کے سامنے بالکل جو ہے اپنا چہرے کو بالکل رکھا ہوا تھا، جیسے رونا نہیں، شور نہیں کرنا، اور آگے سے آہوزاری نہیں کرنی باپ کی حالت کو دیکھ کر۔ لیکن فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کپڑے چینج کر چکے تو میں فاطمہ کو تلاش کرنے کے لیے آگے گیا۔ ایک چھوٹی سی چٹان ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو میں نے دیکھا اس کے ساتھ جو ہاتھ ٹیک کے فاطمہ رو رہی تھی، تو میں نے جا کر کہا فاطمہ وہاں تو آپ اتنی بہادر بن رہی تھی اور یہاں رو رہی ہو۔ فرمایا وہاں روئی اس لیے نہیں کہ مجھے روتا دیکھ کے میرے والد بھی رو پڑیں گے، لیکن آخر میں رو نہ تو دل کا بوجھ ہلکا کیسے ہو، دیکھو تو صحیح میرے والد کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم جانو تمہارے والد جانے، کیونکہ یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے۔ اب وہ دل تو نرم تھا، رونا تو آتا ہے، لیکن یہ بطول ہیں، بطول، یہ بطول ایسی ہیں، ان کو بطول کہا جاتا ہے، اور یہ نام حضور نے دیا۔ زہرا حضور نے کہا، بطول حضور نے کہا، اتنے نام ملے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل نام تو فاطمہ ہے، فاطمہ باہ عن النار، مستدرک حاکم میں دوسری حدیث، پھر طبرانی کے اندر بھی وہ حدیث آئی، فرمایا کہ یا فاطمہ المہدی منکا، فاطمہ تیری قربانیاں دیکھ کر میں آج بتاتا ہوں قیامت کے قریب عادل وہ بادشاہ، عادل جو رہبر، عادل وہ جو دنیا میں عدل کرنے والا اللہ کی طرف سے بہت بڑا مجدد آئے گا، وہ مہدی تیری نسل میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اور پھر آپ کے فرمایا کہ فاطمہ وذریتہا، اے فاطمہ، یہ طبرانی نے حدیث لائی ہے، فاطمہ، اے فاطمہ، آپ کی ذریت کو اور آپ کے محبین کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے اہل بیت سے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا، اگر سچا ہے محبت کرنے میں۔ اگر محبت میں
صرف اپنے غرض کے لیے کرتا ہے تو پھر اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا ایک بڑی بات، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ جب جاتے تھے تو آخر میں سفر پہ جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو ملتے تھے، واپسی پہ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہمیشہ رہی آخر وقت تک۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ حدیث باقاعدہ طور پہ بیہقی کے اندر آ چکی ہے کہ سیاہ ستہ کی کتب میں، بخاری مسلم میں سب سے زیادہ فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، اے لوگو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے محمد عربی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور فرمایا جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے جب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی۔ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی عمر تھی اس وقت 15 سال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد میں، حضرت ابو بکر تشریف لائے، کہا حضرت فاطمہ سے نکاح کی میری خواہش ہے، اگر آپ چاہیں حضور خاموش رہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ہے، آپ خاموش رہے۔ جب آپ دونوں کی یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سن رہے تھے تو وہ چلے گئے سید علی کے پاس، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہا کہ حضرت فاطمہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ جا کے بات کریں، اور رشتہ آپ کو ملنے کے چانس مجھے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رشتے کی جو مشورے دینے کی سعادت ہے وہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس سواری نہیں، میرے پاس کھلانے کے پیسے نہیں، میرے پاس نوکری نہیں، اب کون رشتہ دیتا ہے ایسے؟ آج آپ دیکھیے کوئی دے گا رشتہ؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رشتہ کرنے کے لیے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ کل اللہ دے دیتا ہے سب کچھ، آپ پہلے وہ چیز دیکھیں، وہ دینداری ہے۔ انہوں نے کہا آپ جا کے بات تو کریں۔ استلی آئے مسجد میں، حضور سے ملے، اور اب گھبرا رہے بات کیسے کروں؟ حضور علیہ السلام نے چہرے سے اندازہ لگایا، فرمایا علی رشتے کی بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی جی جی۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ سوچتے ہیں۔ جا کے کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو، دیکھا مجھے پتا تھا مجھ غریب کو کون رشتہ دے گا، نہ میرا گھر ہے، نہ نوکری ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ سواری ہے۔ کہا نہ کی ہے؟ کہا نہ نہیں انشاءاللہ کی ہے۔ اب آپ جو کام کاج ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی نہیں کرنا۔ آج کے لوگ یہ کرتے ہیں نا، آج کا جو بندہ جتنا دبا کے کہنا انشاءاللہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ کام اب یہ کرے گا ہی نہیں، بلکہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اسلام میں ہے جب بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ یس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو۔ حضور علیہ السلام نے مسجد میں سب صحابہ کو جمع کیا، حضرت علی کو یہاں بٹھایا، فرمایا لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے گا اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ دوزخ میں ہی جائے گا نا۔ پھر فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کی منشا پہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا خامد علی بنے۔ یہ اللہ کی منشا پہ حضور کی بیٹیوں کی شادی اللہ کی چاہت پہ ہوئی ہے، وحی کے ذریعے ہوئی ہے۔ حضور کی ازواج اللہ کی منشا سے بنی ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنی۔ تو یہ بیٹی فاطمہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں گئی تو آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی، اب آپ دیکھیے جب علی رشتہ لینے گئے تو حضور کہتے
ٹھیک ہے جی قبول ہے. آج باپ اس طرح ہی کرتا ہے نا، ماں اس طرح کرتی ہے. بیٹی سے پوچھا ہی کسی نے نہیں آج تک، بہت کم پوچھتے ہیں. ہاں جی ہم نے طے کر دیا، ہوگی یہ بس بات پکی کر دی ہے. بیٹی چپ. بیٹی کا مرضی ہے یا نہیں، بیٹے کی مرضی ہے یا نہیں، یہ کون پوچھے گا؟ نہیں جی ہمارا خاندان میں یہ رواج نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا کون سا خاندان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں لڑکی سے. بھائی ہم باپ ہیں، ماں ہیں، آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے عظیم ہستی. فرمایا میں نے اس لیے ہاں نہیں کی کہ میں پہلے فاطمہ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا. حضور کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا. جا کے پوچھا بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے. حضرت فاطمہ نے حامی بری آ کر کہا مجھے قبول ہے رشتہ. تو کبھی بھی رشتہ بیٹا یا بیٹی کے پوچھے بغیر نہ کرے اور حکم چلا کے نہ کرے، مشورہ لیں. زندگی کس نے گزارنی ہے؟ ان دونوں نے. اب حضور علیہ السلام جیسی ہستی مشورہ کر رہی ہے، بیٹی سے پوچھ رہی ہے، تو آج جج صاحب، وکیل صاحب، کاروباری صاحب، وزیر صاحب، ڈی سی صاحب یا کوئی بھی عام بندہ، وہ زیادہ بڑا ہے، کوئی خاندان ہے وہ بہت بڑا ہے. سنت رسول ہے پوچھنا لازمی ہے، اور مرضی منوانی نہیں ہے، مشورہ کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. علی جیسا رشتہ ہو، علی پاک جیسا رشتہ، حضور پھر بھی کہہ رہے پوچھوں گا. یہ سنت بتا رہے ہیں، یہ ادا ہے نبی کی، اہل بیت کی، یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہاں پر آپ نے باقاعدہ طور پہ حق مہر 400 درہم. گواہ کون بنے؟ حضرت فاطمہ کے گواہ کون تھے رشتے کے؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں گواہ بنتے ہیں. خطبہ کون دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایجاب قبول کون کراتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حق مہر کے پیسے کون دیتا ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ سوچئے کہ ایسے محبت تھی اس گھرانے میں کہ حق مہر کی رقم عثمان دے رہے ہیں اور گواہ ابو بکر و عمر بن رہے ہیں اور خطبہ محمد عربی ادا فرما رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا اسماء بنت امیس کون ہے؟ اسماء بنت امیس جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بیوی تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی. وہ اسماء بنت امیس کو اور ام ایمن رضی اللہ عنہا، ان دونوں سے کہا کہ حضرت فاطمہ کو لے کے جاؤ، دلہن بناؤ. پہلے کہا دلہن بنانا بھی سنت ہے، بہت زیادہ لول آپ نہ کریں. پھر ان کے ساتھ دلہن کے ساتھ 2 عورتوں کا جانا بھی سنت ہے. حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ 2 گئی. حضور نے کہا دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں، حضرت علی حضرت فاطمہ کا ہاتھ، دونوں کا ہاتھ تھمایا کس نے؟ رسول اللہ نے. دونوں کا ہاتھ تھما کر حضور نے کہا رک جاؤ، پانی لاؤ. پانی میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی اور آپ نے پانی کے چھینٹے دیے حضرت علی حضرت فاطمہ کو، نظر نہ لگ جائے. نظر دلہا دلہن کو یہ کام کیا کریں. آپ قرآن اوپر سے پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ یہ تو توہین کر رہے ہیں قرآن کی. حضور نے کیا کیا؟ سورہ معوذتین پڑھی. میں حضرت فاطمہ کی شادی بتا رہا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی قرآن، لڑکی نیچے چہرہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دلہن بن کے گانا چل رہا ہے اور قرآن اوپر سے گزار رہے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں؟ یہ مذاق نہ کیا کریں، بلکہ کیا کیا کریں کہ کوئی گھر کا بندہ فلق اور ناس یہ ایک بار پڑھیں، پانی پہ شف کریں. یہ شف کرنا، دم کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے دلہا دلہن کو چھنٹے دیے، کہا گھر جاؤ میں آتا ہوں. گھر آپ گئے، پھر کہا اٹھو، پانی پہ دم کی، فلق اور ناس. یہ دوسرا عمل. اس گھر سے بیچتے ہوئے بھی فلق اور ناس، گھر میں ریسیو کر کے بھی فلق اور ناس دم کیا اور پورے باڈی پہ یوں چھینٹے دیے. حدیث میں ہے. اور فرمایا علی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا، اب ان کا خیال رکھنا، میری بیٹی کبھی روئے نہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا گھر آپ کو کسی نے الگ دے دیا، حضرت علی نے لے لیا، دور تھا. حضور علیہ السلام کا گھر یہاں تھا.
حضور کی عادت تھی کہ بیٹی کی بار بار یاد آتی تھی، ایک ہی بیٹی تھی باقی، تو آپ پریشان ہو گئے۔ ایک دن بیٹی گھر آئی ملنے کے لیے، کہا بیٹا کاش تیرا گھر میرے قریب ہوتا، یہاں مسجد نبوی کے پاس، میرے حجرے کے پاس، میں ہر نماز کے بعد جا کے مل لیتا تم کو، حسنین کو زیارت کر لیتا اپنے نواسوں کی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، یہ جو حارثہ بن نعمان انصاری جو خزاعی قبیلے کے ہیں، خزرجی قبیلے کے، ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے، آپ ان سے بات کریں نا۔ حضور نے فرمایا بیٹا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان سے یوں بات کروں۔ ایک صحابی نے سن لیا باہر سے بات، وہ سیدھے زید بن حارثہ بن نعمان کے پاس چلے گئے، کہا آپ کے گھروں کے بارے میں حضرت فاطمہ نے اس طرح کہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ صحابی بھی مالدار تھے، لیکن کم ہی مالدار ایسے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، لوگ کیسے اپنی بوسیدہ چیزیں، نکارہ چیزیں، جو ختم ہونے والی، خراب ہونے والی چیزیں ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب اس صحابی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں، صحابہ جیسا محبت کرنے والا کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی لیے صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کی زندگی کو بیان کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ صحابی بھاگتا ہوا آیا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے گھر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کہا حارثہ یہ تیری بچوں کے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں، میرے بچے، میرا مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے بس۔ یا رسول اللہ آپ علی کو میرے ساتھ بھیجئے، ایک گھر پسند کر لیں کوئی بھی، جو ان کو پسند ہوگا وہ مجھے دنیا مافیا سے اچھا لگے گا۔ مجھے فاطمہ کو خوش کرنا ہے، کیوں کہ جو فاطمہ کو خوش کرے گا اللہ کا رسول اس سے خوش ہو جائے۔ ایک گھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو دے دیا، چینج کر لیا، وہ ادھر تبدیل ہو گیا۔ حضرت حارثہ کہتے تھے حضور علیہ السلام نے آپ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا حارثہ اللہ تجھے دنیا کی بھی شان دے، آخرت کی بھی شان دے۔ اب آپ سوچئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر شفٹ ہو گئی، وہاں پہ آپ رہنے لگی۔ اب آپ نے زندگی میں تکالیف بہت کاٹی ہیں۔ آج ہماری عورتیں تو شکموں میں ہی نہیں ختم ہوتی۔ آپ کسی عورت کی شادی ہو جائے تو جی گھر میں تو وائی فائی نہیں ہوتا، عورت یہ شکوے آج کل کر رہی ہیں، مجھے پرانا موبائل لے کے دیا ہوا ہے، اب آئی فون ہے ہی نہیں، اچھا وہ میرا موبائل آپ دیکھیں، یہ موبائل مجھے خامن نے لے کے دیا ہے اور وائی فائی اس میں چلتا ہی نہیں اور دوسرا نیٹ پیکیج ہی اس میں نہیں کرا کے دیتا، اور میرے کپڑے جو ہے نا 10 جوڑے ہیں اور وہ بھی جو ہے نا 2 سال پہلے لیے تھے، پچھلے میں 6 مہینے ہو گئے میں ایک ہی سوٹ خریدا تھا، اس کے بعد خریدا ہی کوئی سوٹ نہیں ہے۔ کھانے میں بس جب دیکھو بس مرغی کھلا رہے، کبھی ایسا نہیں کہ ہوٹل پہ جا کے ہمیں کوئی کھانا کھلا دے۔ یہ شکوے آج کس کے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے نام لینے والیوں کے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں 3 مہینے روٹی نہیں ہوتی تھی اور آپ کے بچے بھوکے کئی بار سوتے تھے، ایک کھجور بعض کا تقسیم کر کے کھاتے تھے، اور حضور سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی روئی نہیں، بلکہ آئیں حضور علیہ السلام کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کچھ غلام آ گئے اور نوکر آئے خریدے ہوئے جو ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے میدان جہاد میں رہتے تھے، تو آپ نے گھر میں نہیں ہوتے تھے زیادہ، تو آپ نے فرمایا فاطمہ آپ ایسا کریں، آپ حضور کے پاس جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں کہ ایک نوکر غلام ہمیں دے دے گھر کے کام کرنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ چل کے گئی، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں ہے بکریاں آئیں، بکریاں مانگنے گئی۔ اب آپ جو جب گئی تو آپ نے دیکھا تو بس خاموش ہو گئی، حضور پاک کو سلام کیا، کہا بس میں آپ کو ملنے آئی تھی، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا
بولو کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس طرح گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور بالکل دبلی پتلی ہو چکی تھی، 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور کائنات میں شہزادی ہے، یہ شہزادی جن کے بیٹے بھی شہزادے ہیں جنت کے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور نسل جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے، اور خاوند ولیوں کا سردار ہے، ولایت چلی ہے جن کے قدموں سے، اور کمر بالکل آپس میں یہ جڑ چکی تھی، پیٹ اور کمر دبلا پتلا پن، ہڈیاں تھی، ڈھانچہ تھی، کمر پہ نشان نیل پڑے ہوئے تھے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، کپڑے دھو دھو کے اور چکی پیس پیس کے۔ وہ فاطمہ جب حشر کے میدان میں مستدرک حاکم کے اندر حدیث آئی ہے، طبرانی میں بھی، جب آپ پل صراط سے گزرنے لگیں گی، ایک فرشتہ عرش کی طرف سے اعلان کرے گا، اے محشر کے مقیمین، چاہے نبی ہو، چاہے امتی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہے، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری جا رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی کو اللہ اعزاز دے گا کہ میری بیٹی کے دائیں بائیں 70,000 حوریں ہوں گی جن کے جھرمٹ میں جائے گی تاکہ سواری پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ فاطمہ کیا حال ہو چکا تھا، جسم کیا ہو چکا تھا، آگے نوکر کی خواہش کر رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا، بیٹا چاہے تو بکریاں لے جا، چاہے تو 5 کلمات ایسے سکھاتا ہوں، تو جب پریشان ہوگی نا، تجھے گھر میں پریشانی آئے، غربت آئے، تنگ دستی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بھی آفت آ جائے گھر میں، تو نے شکوے کے بجائے یہ 5 جملے پڑھ کے جو دعا کی، اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ سیدہ فاطمہ ایک دم کہنے لگی، ہاں ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ وظیفہ بتا دیں، مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ آج عورتیں کیا کہتی ہیں، وظیفے چھوڑیں، آپ ہمیں پیسوں کی بات کریں، پیسہ کیسے ملے گا، آج مرد بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو فاطمہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ وہ دعا تو سکھا دیں۔ فرمایا، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 5 الفاظ دعائیں ملا کے پڑھ کے جو دعا کرو گی اللہ قبول کر لے۔ اب آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تکالیف سہتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ طبرانی میں حدیث پوری آئی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہود کی عورتیں آپ کے پاس آئیں، یا رسول اللہ ہماری شادی ہے، اپنی بیٹی کو بھیج دیں تبرک کے لیے، وہ وہاں تبلیغ کرے گی، شاید عورتیں مسلمان ہو جائیں۔ لیکن وہ عورتیں آئی تھیں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو غربت زدہ دکھانے کے لیے، کہ پرانے کپڑے پہن کر جب آئے گی نبی کی بیٹی تو ہم مذاق کریں گی، ہم اس کو پست کریں گی، اس پہ ہوٹنگ کریں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آپ چلے جاؤ۔ یہودیوں آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ عورتیں بناؤ سنگار، کپڑے، جیولری، ان چیزوں پر بہت فوکس کرتی ہیں اور اسی کا ذکر کرتی رہتی ہیں، اور میں تو آپ کو پتہ ہے نہ جیولری ہے پاس، نہ کپڑے ہیں پاس نئے، اور یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں پرانے، کبھی ادھر پیوند لگا ہوا ہے، کبھی ادھر پیوند۔ یہ کون ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یا دنیا میں سرداری لے لو کپڑوں کی، یا آخرت کی سرداری لے لو۔ اللہ نے لباس تو اعلیٰ نہیں دنیا میں آزمائش کی شکل میں دیے، لیکن سرداری ایسی دی ہے کہ آج جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہ عزت والا ہوگا، جس کے دل میں حضرت فاطمہ اور آل فاطمہ کی عزت نہیں وہ آج بھی عزت والا نہیں۔ جو آج نہیں تو کل کیسے ہوگا، کل کیسے عزت ملے گی؟ تو آپ نے جب کہا نا، ابا جان میرے پاس تو یہ کپڑے بھی نہیں، میرے پاس تو یہ لباس بھی نیا کوئی نہیں، جولری بھی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کوئی بات کر دی، حضرت فاطمہ کے آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام گھوم کے آئے
آپ کے کان میں ایک اور بات کر دی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا اٹھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعد میں ایک دن کہنے لگی فاطمہ میں تیری ماں کا رشتہ رکھتی ہوں، تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے دو باتیں رسول اللہ نے جو کہی تھی ذرا بتا تو صحیح۔ پہلے رو پڑی پھر ہنس پڑی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے وہ شکوے کی بات انداز شکوہ میں نہیں بلکہ بتانے کے انداز میں کہی تو سرکار نے فرمایا بیٹی تیرا باپ تجھ سے جلد ہی جدا ہونے والا ہے۔ تو میں ایک دم رو پڑی۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے اپنے ابا سے جنت میں ملے گی، سب سے پہلے تو ملے گی۔ اب آپ دیکھیے آپ سے ایک بیٹا حسن ہوا، ایک بیٹا حسین ہوا، ایک بیٹا محسن ہوا، پھر ایک بیٹی ام کلثوم ہوئی، ایک بیٹی زینب ہوئی آپ سے پیدا۔ اب آپ جو ہے آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد میں محسن فوت ہو گیا، حسن حسین مشہور ہوئے، زینب خطبہ کربلا دینے والی مشہور ہیں، اور آپ نے وفات کے وقت آپ کو حضور علیہ السلام دنیا سے گئے۔ انس بن مالک بچے تھے، چھوٹے تھے، تو گھر میں خدمت کرتے تھے شروع سے۔ حضرت فاطمہ مانوس تھی، تو جب قبر مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر آئے تو سارے صحابہ اتار کے، حضرت فاطمہ رو نہیں رہی تھی، ماتم نہیں ہے آل رسول میں، رونا دھونا آؤزاری نہیں، آنسو بہانا فطری عمل ہے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی جو غم آیا ہے میری ابا کی وفات کا، اگر یہ دنوں پہ آتا تو دن رات بن جاتے، رات پہ آتا رات دن بن جاتے، سوچو میرے دل کا کیا حال ہوگا۔ اور آپ یوں سکتے میں تھی، بالکل خاموش۔ جب قبر مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر تشریف لائے صحابہ تو حضرت علی بھی آ گئے، تو انس بن مالک گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا، انس تمہارے ہاتھوں نے کس طرح گوارا کیا کہ اپنے پیغمبر کو قبر میں اتارو۔ اب یہ جملہ جب آپ نے کہا تو انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی رو پڑا زار قطار، اور سیدہ فاطمہ بھی اور علی بھی رو پڑے۔ اب آنسو بہنا فطری عمل ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل دنیا سے کٹ گئی تھی، ویسے ہی بطول تھی لیکن دنیا سے کٹ گئی، کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں کھانا زیادہ، بلکہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ہی اعلان کیا، علی گئے ہوئے تھے گھر سے باہر، فرمایا ابو بکر صدیق کی زوجہ کو بلاؤ، کشف الغمہ ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہے البدایہ والنہایہ طبقات ابن سعد اور سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی، بڑی بڑی تواریخ کی کتابیں اٹھائیں، یہی جملہ ہے، یہی الفاظ ہیں۔ آپ نے آخری وقت میں بندہ دشمن کو یاد کرتا ہے یا اپنے دوست کو؟ بتائیں، آخری وقت میں اپنوں کو یاد کیا جاتا ہے نا۔ آپ کو پتہ چل گیا اب دنیا سے جا رہی ہوں، بلایا کس کو؟ ابو بکر صدیق کی بیوی کو۔ اگر اس خاندان میں محبت نہ ہوتی ابو بکر کی زوجہ کو فاطمہ بلاتی؟ حضرت فاطمہ نے بلایا، ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس آئیں۔ آپ نے فرمایا اسماء یہ نوکرانی سے پوچھو، میں نے غسل خود کر لیا ہے، میں نے کپڑا اپنا خود چینج کر لیا ہے، اب مجھے نہ غسل دینا نہ کفن پہنانا۔ کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ کہ بس میں روزے پہ بیٹھی ہوئی تھی، رات کو جب میں رو رہی تھی روزے رسول پر، اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی تو مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا کل ملاقات ہو جائے گی، کہ بس میرا آخری لمحہ ہے، اب غسل مجھے کوئی عورت نہ دے، عورت بھی میرا جسد نہ دیکھے، اس لیے کہ جب سے بالغ ہوئی ہوں پہلے نبی نے دیکھا تھا پھر علی نے دیکھا ہے، ان دو کے علاوہ فاطمہ کو کسی نامحرم نے، باہر کے بندے نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج فاطمہ الزہرا کا نام لینے والیاں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر، جو روڈوں پہ کھڑی ہو کر فاطمہ کا نام لیتی ہیں، سوچیں کیا وہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں کہلا سکتی ہیں؟
آج فاطمہ کی بیٹی وہ ہے جس کو نہ محرم دیکھے ہی کبھی نہ، جو پردے کا اہتمام کرے۔ آپ نے فرمایا عرب کے اندر عورت کو قبر میں اتارتے ہیں، مرد کھڑے ہوتے ہیں، اور میری قبر کھودی گئی ہے، میں نے کھدوا دی ہے، لیکن اسما علی گئے ہوئے ہیں، علی کو میری وصیت کرنا کہ چارپائی کے چاروں کونوں پہ لکڑیاں کھڑی کرنی ہیں۔ یہ تاریخ عرب میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ اس طرح لکڑیاں کھڑی کر کے چادر لگانے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ وہاں سے یہ آگے طریقہ چلا ہے سنت فاطمہ کا کہ آپ نے فرمایا جب میں قبر میں اتاری جاؤں گی بے شک مجھے کفن ہوگا، مجھے لپیٹا ہوا ہوگا، لیکن نامحرم جو ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا نبی کی بیٹی کا قد کتنا تھا۔ آج برقعے میں، آج سٹائلی برقع، آج فیشن والا برقع، لڑکی کہتی ہے میں تو برقعے میں ہوں، لیکن یہ برقع جو آپ نے پہنا ہوا ہے فٹنس والا سٹائلی، یہ تو نہ پہننے سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ آپ تو اور زیادہ گناہ گار بن رہی ہو۔ تو یہ نبی کی بیٹی کا انداز دیکھیں۔ اور آپ جب قبر میں اتری، پہلے آپ کا جنازہ تیار ہوا، اعلان کیا آخری وقت میں اسما علی سے کہنا کہ میرے جنازے کا لیٹ تک رکھنا نہیں ہے، فوراً جنازہ پڑھانا رات کے وقت، اور رات ہی کو تدفین کر دینا۔ کا پورے عرب، پوری دنیا کے مسلمان یہ خواہش کریں گے نبی کی بیٹی کا جنازہ پڑھ لیں۔ جو نبی کی بیٹی کا جنازہ پڑھے گا وہ جنتی بن جائے گا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا وہ جنتی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، یہاں ولیوں کے جنازے پڑھ کے لوگ جنتی بن رہے ہیں، تو جو نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا جنازہ پڑھائے گا یا پڑھے گا، جس نے جنازہ پڑھا اس کو تو جنتی مانتے ہیں نا، ان سے پوچھیں، ان کو تو مانتے ہیں نا۔ سیدہ فاطمہ کی شفاعت تو مل گئی نا ان کو۔ جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ علی بھی تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے۔ کم سے کم اتنے صحابہ کو تو جنتی مان لو، 5 سے باہر تو نکلو نا، 5 کا جملہ تو چھوڑو نا، کم سے کم سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھنے والوں کو جنتی مان لو۔ ہم تو ساروں کو جنتی مانتے ہیں، صحابہ کو۔ اب کشف الغمہ اور سیر اعلام النبلاء علامہ زابی، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں، مصلی تیار ہے، فاطمہ الزہرا کی جسم مبارک سامنے ہے، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، شیر خدا علی جیسا انسان سامنے کھڑا ہے، باقی صفیں ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا علی بیٹی آپ کی ہے، بیوی آپ کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، آپ جنازے کا حق زیادہ رکھتے ہیں، آپ جنازے کے لیے آگے بڑھیں۔ علی المرتضیٰ کے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں مصلی پہ کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے ان کانوں سے پاک پیغمبر کی زبان سے سنا، جس مجلس میں ابو بکر ہوگا کوئی مصلی پہ نہیں جا سکتا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے جب نبی کی زندگی میں ہم مصلی پہ نہیں آ سکے، رسول اللہ نے آپ کو اپنا جانشین بنایا، اپنا مصلی دیا، آج علی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ علی اعلان کرتا ہے فاطمہ الزہرا کا جنازہ ابو بکر صدیق پڑھائیں گے۔ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کی، جنازہ سیدہ کا ہوا، قبر میں اتارا۔ علامہ ذہبی اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، قبر میں اتار کر آپ نے فرمایا، بہت لمبے شعر ہیں، میں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا، ذکرت ابا اروا فبت کاننی برد العموم الماضیات وکیل لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل ان افتقاد فاطمۃ بعد احمد دلیل علی الا یزم خلیل وان انقطعت یوم من الشی والتقاء فان غناء الباقیات قلیل۔ میں ایک جملہ خالی ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ابو بکر کے، علی المرتضیٰ، علامہ ذابی کہتے ہیں شیر اپنا پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے آج مجھے پتہ چل گیا کوئی کسی کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیتا،
میری یہ زوجہ تھی، ساتھ زندگی نبھانے کے وعدے تھے، لیکن آج بھی یہ جدا ہو گئی۔ ان افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل، یہ پتہ چل گیا کل محمد عربی ہم سے جدا ہو گئے، آج فاطمہ بھی چھوڑ گئی، یہ دلیل ہے ہر ایک نے دنیا سے چھوڑ کے جانا ہے، یہ جملہ کہا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو وہ تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو حضرت علی سے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، تیرے ماتھے کی جو ہے مٹی ہے میرے سر کا وہ تاج زہرا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے مزید محبت جنونی حد تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔